الحمد لله على نعمائه الوافرة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المخصوص بكل فاخرة وعلى آله وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جھوم جھوم کے پڑھئے وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين شایست حسین شایست شایست حسین شایست حسین بادشاہ
شایست حسین بادشاہ است حسین دعوت حسینی نوے مل کے کوادن لاکھو شایست میں اپنے بھائی میرے بغداد شریف دے ساتھی جناب محمد زاہد معصومی صاحب کو آج کہوں گا کہ آج میرے پاس آ جائیں ماشاءاللہ شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین مل کے ایک آواز نال شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین بابا سے بلند پڑھئے دین است حسین دین پناہ است حسین دین است الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین پانچوری مل کے ذرا کھوشا است حسین باد شایست شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ثناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے
دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ المبارک محرم الحرام شریف دا جمعہ ہے۔ یقینی طور تے اس ماہ مبارک اندر ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیتا جاندہ ہے اور سنیا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا بھی کرنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر شریفہ تواڈے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سادہ جا ترجمہ ہے وے بے شک اساں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توانو خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ بولو خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے رب دی نماز قائم کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، وَانْحَرْ اور قربانی دیا کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تواڈا دشمن نامراد مقطوع نسل اور ابتر ہے۔ ابتر انہوں آندھے جدی نسل نہ چلے، جدی نسل نہ چلے انہوں ابتر آندھے نے۔ کافران نے لفظ استعمال کیتا ہے، انہاں کہا جی یہ مقطوع نسل نے، انہاں دی نسل ختم ہو گئی ہے، چونکہ انہاں دا بیٹا ابراہیم بھی چلا گیا ہے، انہاں دا بیٹا قاسم بھی چلا گیا ہے، ظاہری طور تے دنیا تے نہیں، تے اس واسطے اے مقطوع نسل نے اور نعوذ باللہ من ذالک ابتر نے۔ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکیا، چونکہ محب، چونکہ طالب، چونکہ چان والا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چونکہ اللہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا بھی نے اور حبیب خدا بھی نے۔ اللہ یہ برداشت نہیں کر سکیا، جبریل علیہ السلام نو کلیا، فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ، سدرہ دا دفتر چھڑ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام میں دل ربانہ دے دے، کیڑا کہ محبوب توانو اساں خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ اساں توانو خیر کثیرت، گل ابتدائی بڑی قیمتی ہے، توجہ نہ سننا ہے، اساں توانو خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ اصل پس منظر کی سی؟ پس منظر ہے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آپ دا بیٹا کھیل دا پیا، آپ دی گودی وچ آپ دا نواسا کھیل دا پیا، رب العالمین دا پیغام آگیا سونیا مسئلہ ختم نبوت دا، مسئلہ ختم نبوت دا سونیا انہا دوماں بچو ایک رکھ لے جڑا رکھنا ہے، ایک رکھ لے، یا اپنا سگا بیٹا تو یا اپنی بیٹی دا بیٹا، جڑا ایک رکھنا ہی رکھ لے۔ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور وچ خیال آیا جے میرا پتر جائے تے خالی میرا ہی جانا ہے نا، تے جے فاطمہ دا پتر ٹر گیا تے میری بتی دی گودی خالی ہو جائے گی۔ اے زیادہ پریشانی، یا اللہ میں اپنا دینا، حسن حسین میں نہیں دینا، حسن حسین میں نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری طور تے 2 یا 3 بیٹے اللہ نے واپس لے لے،
چونکہ مسئلہ ختم نبوت سی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لیکن حسنین نہیں دیتے، حسنین نہیں دیتے۔ رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا انا اعطیناک الکوثر، تو سانو پتر دے چھڑے نے، اساں تینو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، اساں تینو خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ اور کیڑی شے دی کثرت؟ علم دی کثرت بھی عطا کی، اختیارات دی کثرت بھی عطا کی تھی، بے مثل ہون دی کثرت بھی عطا کی تھی، شمائل، خصائل، خصائص، معجزات و کمالات و انعامات، ہر شے دی کثرت اللہ نے عطا فرمائی۔ کوئی شے کائنات دی ایسی نہیں جڑی دتی نہ ہوئے تے جے دتی ہوئے تے تھوڑی دتی ہوئے۔ رب نے ہر شے دی کثرت عطا کی تھی۔ فرمایا سونیا زاری طور تے تیرے بچے میں لے لے، زاری طور تے تیرے سگے بیٹے میں لے لے، واپس لے لے، تیری گودی وچ کھیلن زیادہ دیر نہ دیتے تے سونیا لوکاں نے آکھنے انہاں دی نسل نہیں۔ فرمایا مدینے دے تاجدارا میں تینو حسن بھی دیتا ہے، میں تینو حسین بھی دیتا ہے، اے میں تینو دے کے خیر کثیر پہ دینا۔ انا اعطیناک الکوثر، سونیا انہاں دی نسل رکڑی نہیں، قیامت تک حسنی سید بھی آندے رہن گے تے حسینی سید بھی آندے رہن گے۔ سمجھ آئی گا؟ ہاں جے سمجھ آئیے تو سبحان اللہ، تسی آکھو اساں تے سنے ہی پہلے دن جی۔ انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر، دیر تھوڑا نہیں۔ محبوب انا شانئک ھو الابتر، اے جڑے بک بک کر دے نہ پے، چیمے گویاں کر دینے پے، اٹکل پچو لڑان دینے پے تے آن دینے پے انہ دی نسل تے موک گئی، انہ دی نسل تے موک گئی۔ فرمایا مدینے دیا تاجدارا میں تیری گودی دے اندر حسن بھی دے چھڑے آئے، حسین بھی دے چھڑے آئے، تیری بٹیا دی گودی میں ہری کر دیتی ہے۔ ایک قیامت تک واسطے حسنی بھی آندے رہن گے تے حسینی بھی آندے رہن گے۔ کسے پاسوں حسنی نسل چل دی ہوئے گی، کسے پاسوں حسینی نسل چل دی ہوئے گی۔ اے مدینے دیا تاجدارا صرف ایتھے ہی بس نہیں، میں تینا نسلان دے وچوں تیری اس بیٹی دی نسل دے وچوں کملی والیا، اے سونے چہرے والیا، گھبرا نہ فکر نہ کر، میں تے نجیب الطرفین سید بھی پیدا کردہ رواں گا، اے گودیاں ہریاں کردہ رواں گا۔ جدی ماں یا حسنی ہوئے گی یا حسینی ہوئے گی، یا ادا باپ حسنی ہوئے گا یا حسینی ہوئے گا، کتے حسن دی نسل، کتے حسین دی نسل، کتے حسنین دی نسل۔ اے روے گی سونیا تیری اصل جی، ادھر حسن دی نسل ادھر حسین دی نسل، روے گی تیری اصل۔ تے جڑے بے ایمانے آندے نے پہ مقتوع نسل ہو گئے نے، انہاں دیاں نسلاں مک گئیاں نے، انہاں دے پتر چلے گئے نے، انہاں دی نسل اگے نہیں چلنی۔ فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا دل چھوٹا کرن دی لوڑ نہیں، بالکل فکر کرن دی لوڑ نہیں، بالکل گھبران دی لوڑ نہیں۔ کملی والیا انہاں دیاں نسلاں اے ابتر نسل ہون گے، انہاں دیاں نسلاں مک جان گیاں کیوں؟ جس ویلے باپ کافر ہوے، بے ایمان ہوے، او دا پتر مسلمان ہو جائے، میرے نبی دا غلام ہو جائے، ثابت ہویا اس کافر دی نسل مک گئی ہے کیوں؟ وہ دا پتر تے میرے آقا دا غلام بن گیا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تو تسی بھی نعرہ شرع ماریا کرو۔ آئے آئے آئے، چار یا پانچ بندے جڑے بک بک کرنے والے سن،
آندے سن جی نسلہ مک گئیاں نے انہاں سارے آندے پتر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے میرے اللہ نے اپنی قدرتان دے کرشمے بکھا دیتے یہ تسی اب تر ہو گئے ہو تو اڈیاں نسلہ مک گئیاں نے تو آڈے گھر ان کافر نہیں ہونا تو آڈے گھر جننے ہونگے مصطفیٰ دے غلامی ہوندے رہنگے ہاں یہ ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر تے رہ گئی گل مولا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادی انہاں نو اللہ نے عظمتاں دتیاں نے انہاں نو اللہ نے شاناں دتیاں نے ساری کائنات دیاں نسلاں اے مرداں تو چلیاں نے ساری کائنات دیاں نسلاں توجہ نہ سنی ہے گل ساری کائنات دیاں نسلاں اے مرداں تو چلیاں نے اس خدا دی خدائی دے اندر اس نیلے آسمان دے تھلے اس زمین دے اوپر سوائے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سارے آدھیا نسلہ اے مردہ تو چلیاں نے اگے بیٹیاں تو چلیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او ذات رہے او ہستی نے جنہ دی نسل بیٹیاں تو نہیں انہ دی نسل انہ دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو چلی اچھی کہہ دے ہاں انہ دی نسل بیٹی تو چلی ہے تائیں تے رب نے فرمایا کُلّا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا اے جڑا قربا ہے اے سیگا اس میں تفصیل دائے اور مؤنث تا سیگا ہے یا اللہ سیگا مؤنث کیوں لے آندائی فرمایا پتہ لگ جائے سہاریاں دیا نسلہ مذکراں تو چل دیاں نے میرے نبی دی نسل انہاں دی تھی فاطمہ تو چلنی اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو آہا تی پھر نسل چلی اگے کدے تو کچھ نسل مولا حسن تو چلی ہے حضرت بیٹے حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو چلی ہے میرے آقا حسین دی نسل حضرت امام علی اصغر بیمار حضرت امام زین العابدین جنہاں دا نا امام علی الاوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو سجاد بھی کیا جاندہ ہے جنہاں نو بیمار کربلا بھی کیا جاندہ ہے انہاں تو نسل چلی ہے جدو انہاں تیاری کی تھی ابا جی میں بھی جا کے اس جگہ تے جامع شہادت نوش کرنا ہے جتھے میرا پرا علی اکبر گیا ہے میں بھی اوتھے جا کے ذبح ہونا ہے جتھے میرا بھائی علی اصغر ارمل نے دے گلے تے تیر مارے ہے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا بھائی قاسم گیا ہے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا بھائی اونو محمد گیا ہے ابا جی میں بھی اوتھے جا کے لڑنا چاہنا جتھے میرے چاچو عباس دے بازو قلم ہوئے نے جتھے میرے چاچو ابو بکر عمر عثمان گئے نے جتھے میرا بھائی جعفر تے عبداللہ گیا ہے میں بھی اوتھے جا کے لڑنا چاہنا جتھے ہور نے قربانی دیتی ہے جتھے حبیب بن مظاہر نے قربانی دیتی ہے جتھے قلبی نے قربانی دیتی ہے حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا ہے اے بیٹا تینوں میں اجازت نہیں دینی کیوں اگر تو چلا گیا تیرے تایا ابو حسن دی نسل چل دی رہے گی پھر تیرے باپ دی نسل رک جائے گی انہا آتو آئینا کل کوثر ادھا عملی مظاہرہ کیویں ہونا ہے انہا شانیہ کا والابتر ادھیاں تفسیرہ کیویں پیش کرنی آنے ایک پاسے تفسیر حسن مصنع پیش کردہ رہے گا تجھے پاسے ادھی تفسیر زین العابدین میرے پترہ تو قوم نو دستا روی ساڑھے نانے دی نسل رکی نہیں نسلہ چل رہی ہیں آج جتھے بھی حسنی سید نظر آوے ہووے ایک نمبر ساڑھے ہندیاں نہ بنیا ہووے ساڑھے ہندیاں نہ بنیا ہووے اوریجنل ہووے ایک نمبر ہووے فاطمی ہووے حسنی ہووے یا حسینی ہووے اے میرے آقا دے خون نے آئے 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 اے میرے آقا دے خون نے اے او نے جدوں سیدہ کائنات آرام کر رہی ہوں دیاں سن انہاں دا جھولا اللہ دے فرشتے جلاؤں دے ہوں دے سن آئے آئے آئے
کون آندہ نسلہ روک گئیاں نے او کائنات والے رکیاں نہیں اے نسلہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا جاریو ساری نے صبح قیامت تک حسنی سید بھی آندے رہن گے صبح قیامت تک حسینی سید بھی آندے رہن گے او جن کا جولا فرشتے جلاتے رہے مل کے ایک آواز نہ کو جن کا جولا فرشتے جلاتے رہے جن کا جولا لے آؤ کوئی نسل وچوں کوئی ایسا جنہ دا جھولا اللہ دے فرشتے جلاؤں دے اور اے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملن گے کسے پاسوں حسنی ملن گے کسے پاسوں حسینی ملن گے کوئی مولا حسن نظر آئے گا کوئی مولا حسین نظر آئے گا وہ جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے جن کا جھولا دعوت میری صرف حسینی نو میں صرف حسینی نو جڑا امام حسن پاک دا غلام ہے امام حسین پاک دا غلام ہے اس کارنوں میری دعوت مل کے ذرا کو وہ جن کا جھولا فرشتے جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے جن کا جھولا اے آقا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں جڑا توڑا ذکر کرے سینے دا زور لاگے اج رات سویں توڑا دعا پائیاں دا حسن دیدار نصیب ہو جائے پھر اپنے مقدرات ناز کرے آخر رضوی سچی اندازی جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے اور لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے لوریاں دے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے لوریاں دے کہ نوری اور جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین بن حیدر اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام مل کے ذرا سلام کہہ دو اس حسین بن سلام اس حسین بن حیدر جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین بن حیدر اس حسین بن حیدر اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں سلام زندہ باد زندہ باد
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں۔ جیڑی شخصیت پیاری لگ دی ہوئے او دی اولاد بھی بڑی پیاری لگ دی ہے۔ لوگ آندے نے دوڑ کے آندے نے آ میرے پیران دا پتر بیٹھا ہے، اے اس ہستی دا بیٹا ہے جڑی ہستی سانوں پیاری ہے۔ یہ ساڑیاں تواڑیاں گلاں نے، پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو مجمعین وہ بھی تے دوڑ دوڑ کے آندے ہونگے لوگو سن لو اے ساڑی سرکار دے بیٹے بیٹھے۔ میں بیٹے دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہازان ابنایا، اے دومیں جڑے فاطمہ دے شہزادے نا میرے بیٹے نے۔ اچھی آواز نہ بولو، یہ دومیں میرے بیٹے نے۔ تے جدوں کسے نال پیار ہوئے نا تے او دی اولاد نال بھی پیار ہوندہ ہے۔ تے جی اولاد نہ کو نفرت کرے تے آکھے میں انہوں نے ابا جی نہ بڑا پیار ہے، یہ مطلب دو نمبری کردہ پیا۔ تے جی آکھے ابا جی نہ بڑا پیار ہے اولاد نہ نہیں تاں بھی دو نمبری کردہ پیا۔ سنیاں تیرا عقیدہ کڈا چنگا ہے، تو سرکار نال بھی پیار کرنا ہے، انہاں دی آل نال بھی پیار کرنا ہے۔ جی کنا سچا عقیدت، کیا بات ہے، بے ادبی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی ادب والے لوگ ہاں، تے سانو پتہ ہے میرے اللہ دی رحمت ساڑھے کام آ جانی ہے، حسنین کریمین دی محبت ساڑھے کام آ جانی ہے۔ حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ ایک جملہ لکھ کے بڑا پیارا لے کے اندنے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ جی اب وہ سونا جملہ لکھیا ہے، اندنے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ، شبیر تجھ پہ شبیر تجھ پہ شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی، ہاں نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسنین کی۔ اے تو میں شہزادے نے جنہ واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر پر روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ دینے پہ، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں نہ تمہانال پیار کرنا وا مولا تمہیں نہ تمہانال پیار فرما، تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کردہ ہے مولا تو او دے نال بھی پیار فرما۔ جو پیار کرتا ہے وہ اونچا بولے سبحان اللہ۔ اپنے اللہ کا نام لینا، اپنے اللہ کا یہ جتنی شانیں ہیں یہ ہمارے اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟
اللہ نے دتیاں ہویاں نے دعاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے پہ یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تم انہاں نال پیار کر تے جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے مولا تو دے نال بھی پیار فرما مولا حسن دے نال تے مولا حسین دے نال پیار تے ہو کردا ہوئے گا نا سچا پیار جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا جڑا تلاوت قرآن پاک کردا ہوئے گا جنہیں کدی قرآن پاک کھول کے نہ ویکھیا ہوئے اچھی جگہ تے رکھیا ہوئے کدی تلاوت دا شرف حاصل ہی نہ کیتا ہوئے کدی کھول کے انہوں پڑھیا ہی نہ ہوئے 55 دا پڑھ لیا جی بس کافی ہے یہ دا مطلب ہے آقا حسین دا نام کے میں لینا ہے پیا میرے آقا حسین لجپال تے ہونے ساری زندگی تے پڑھیا نے پر میدان کربلا دے اندر کائنات نے ویکھیا ہے سڑ کتے وے تڑ کتے وے سر نیزے دی نوکتے وے دمشق دا بازار یزید دے دربار والے قافلہ لے کے جایا جا رہا ہے اس ویلے ویکھن والے سویندے نے پہ تے سنن والے سن دینے پہ روایات دے اندر آندا ہے بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نوازا انہاں دا تڑ میدان کربلا دے اندر تے انہاں دا سر نیزے دی نوک اتے وے پھر بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے نظر آ رہے ہیں پھر میں تے تو کیسے حسینیاں جڑے تلاوت قرآن پاک تو باغیاں کدی پڑھ دے ہی نہیں کدی غور و فکر قرآن دے اندر کر دے ہی نہیں غور و فکر کرنا چاہیے اس نو پڑھنا چاہیے یہ دی تلاوت کرنی چاہیے پھر پتہ لگے کردار حسینی کی ہے گفتار حسینی کی ہے سنت حسینی کی ہے پھر خالی نام دے حسینی پڑھن دا فائدہ نہیں سانو کام دا حسینی پڑھنا چاہیے او دے واسطے پاویں تیران دا مسلح ہوئے پاویں تیران دی زمین ہوئے پاویں پتھریلی زمین ہوئے کی ہویا اگر اتھے کارپٹ نہیں پچھے ہوئے کی ہویا جو اتھے کلین نہیں پچھے ہوئے کی ہویا اتھے چٹائیاں نہیں بچھیاں ہویا لیکن یاد رکھے آجے میرے آقا حسین لجپال نے آخری ویلے بھی سجدہ کر کے دسے آئے شبیری طریقہ وے نالے اسلام نو بچایا جائے نالے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نیاز نو جھکایا جائے یہ شبیری طریقہ ہے یہ ہے حسینی طریقہ کوئی کارپٹ نال نہیں لے کے گئے کوئی جائے نماز نال نہیں لے کے گئے کوئی مسلح نال نہیں لے کے گئے کوئی دریاں نہیں کوئی چٹائیاں نہیں عام روٹین دا سامان جیڑا ہے رختے سفر بنے آئے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آئے نے مکہ مکرمہ تو کوفے گئے نے میدان کربلا دے اندر جا کے خیمے لائے نے ڈیرے ڈال دیتے نے اتھے اس طرح دیاں کوئی اسائشہ نہیں پر میرے آقا حسین آخری ویلے خون دے اندر جسم لت پاتے اس ویلے بھی سجدہ کر کے دسے آئے اور دسیا میرا کردار ہے کہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ حسینی بن کے ذرا یاد دے جاؤ وہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ وہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا جدو اسلام دے واسطے قربانیاں دینیاں ہون اس ویلے پتر سنبھالے
پالے نہیں جاندے اس ویلے پانجے رکھے نہیں جاندے اس ویلے لاڈلے گودیاں دی زینت نہیں بنائے جاندے ادو علی اصغر ہوئے وہ بھی دینا پیندا ہے علی اکبر ہوئے وہ بھی دینا پیندا ہے اونو محمد ہوئے وہ بھی دینا پیندا ہے وہ عباس بھائی ہوئے جڑا دست و بازو بنیا ہوئے جڑا جماعت دا علم بردار ہوئے انہوں بھی قربان کرنا پیندا ہے علی المرتضیٰ دے جنہیں پتر نال انہاں ساریاں ذبح کرانا پیندا ہے پراواں دیاں نشانیاں بھی سنبھال کے نہیں رکھیاں جاندیاں حضرت حسن مجتبی دے پتر جڑے اپنے چاچو دے نال میدان دے اندر آئے سن انہاں بھی ساریاں دیاں قربانیاں دتیاں نے اج بہن دے پتر نو کچھ ہو جائے مامے چار پائی نہیں چھڑ دے نال لپٹ کے روندے نے کیوں اج میری بہن دی گودی خالی ہو گئی اے میرے آقا حسین تواڈے حوصلے تو نثار اے میرے آقا حسین تواڈی جرت تو قربان اے میرے آقا حسین تواڈی جرت نو سلام حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا چادر تطہیر دی وارثہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گودی دے اندر اللہ نے دو پھول عطا کیتے سن ایک دا نام یون ایک دا نام محمد جنہوں جامع شہادت نوش کر گئے نے عمر بن سعد آواز دینا ہے پیا اے حسین اپنے پانجے لے جاؤ میرے آقا حسین شہزادیانو اٹھا کے بڑی جرت دے نال واپس آئے نے بالکل ہائے نہیں کی تھی بالکل سی نہیں کی تھی بالکل پائے سبا دے اندر لغزش نہیں آ گئی سارا تن ہر شے قربان کر کے اپنا تن من دن ویوار کے اللہ دی بارگاہ میں چرچ کر دینے یا اللہ ایک علی اصغر سی میں دے چھڑے آئے ایک علی اکبر سی میں دے چھڑے آئے ایک آن سی ایک محمد سی میں دے چھڑے آئے یا اللہ میرا ایک سی میں دے چھڑے آئے ایک جعفر سی میں دے چھڑے آئے ایک ایک سن جڑے 71 بنے نے یا اللہ میں سنبھالے آیا اپنا آوی نہیں سید زادے چولی چاڑ دیتی عرض کر دینے مولا ایک ایک سی میں قربان کیتا ہے میرا تیرنا وعدہ ہے وے سونے ربا اگر میرے ہزاراں علی اصغر بھی ہوندے ہزاراں علی اکبر بھی ہوندے میں ایک بھی سنبھال کے نہ رکھ دا سارے دے سارے تیرے دین دے تیرے نا دے تے شریعت مصطفیٰ تے قربان کر دیا جانا اللہ چونکہ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان دے اندر سجدہ کر کے سجدے نانے دے سجدے دی لاج رکھی ہے جڑا اے پشت دے اتے سوار ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیتا ہے اس ویلے دا سجدہ یا آپ نے اس دی لاج رکھ لئیے نانا جان دے لمبے سجدے دی لاج رکھ لئیے تیرے سجدہ ہوئے ساری کائنات نے فخر کیتا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین کیا سجدہ کیتا جے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے پڑھئے اس کی ہمت پہ علی شیر جھوم جھوم کے آنکھوں اس کی ہمت پہ علی شیر سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا جدا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پڑھئے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر
دعوت میں آکھیا حسینی نو میں اس نے وہ سجدہ کیا جس پر اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. میرے آقا حسین نے جدوں 71 تن قربان ہو گئے نے خیمیاں دے اندر میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے انو مل دینے پہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خیمے اندر گئے نے. پھر انہاں نال ملاقات فرمائی نے. اپنی زوجہ حضرت سیدہ شہر بانوں دے خیمے اندر گئے نے. انہاں دے نال ملاقات فرمائی نے. سارے انہوں صبر دیا تلقینہ کر دینے پہ پھر اپنی پین ثانیہ زہرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خیمے وچ آئے نے. انہاں نال ملاقات کر دینے پہ اور فرمان دینے پہ اے میری پین زینب میرا امتحان مکھن والا ہے, تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. صبران دی اولاد ہے, پورا صبر کر کے سارے معاملات نو سمیٹنا ہے. حضرت سیدہ زینب دے خیمے دے اندر حضرت سیدہ سکینہ جنہاں نو سکینہ کیا جاندا ہے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہزادی نے اپنے باپ دے گلے دے اندر وہ نکیاں نکیاں باواں پا لیاں نے. عرض کر دیاں نے ابا جان ایک گل تے اپنی بیٹی نو سمجھا دیو. فرمایا 10 شہزادی کی گل ہے. عرض کر دیاں نے ابا جان لوگ یتیم کنوں آندے نے. فرمایا شہزادی تھوڑی دیر تک تینوں سمجھ آ جائے گی تم ہی یتیم ہون والی ہے. او جدے باپ دا سایہ نہ ہوئے انہوں لوگ یتیم آندے نے. او شہزادی سیدہ زینب نے پکڑے آئے اور پیار کیتا ہے دلاسے دیتے نے. صابرہ دی اولادا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے. میرے آقا حسین لجپال آپ نے ذوالفقار حیدری پکڑ لئیے. آپ نے سر انور تے امامہ شریف سجا لے آئے سواری وال تشریف لے آئے نے. میرے آقا حسین لجپال جدوں میدان کارزار دے وچ جان واسطے سواری دے قریب آئے نے. وہ سواری تیار ہے. میرے آقا حسین سوار ہون لگے نے. اکھاں دے وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئی. عمر بن سعد ادھروں ویندا ہے پیا آندا تیار ہو جاؤ او یزیدی فوج والے ہو ہن علی دا پتر حسین آن والا جے اپنے تکڑے ہو جاؤ تیاریاں کر لو اپنی جرت نو حاضر کر لو. او دی وجہ ہے او علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ایک باری تسی بھی پڑھ لو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وہ پیڑاں نو پراواں تے بڑے مان ہوندے نے, بیویاں نو شوہراں تے بڑے مان ہوندے نے, وہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. اج سارے مان ٹوٹن والے نے. جدوں حسین تیاری کر کے سواری والا آیا ہے اکھاں وچوں ہنجو جاری ہو گئے نے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیاں نے میرے بھائی جان صبح تو لے کے ہون تک تسی گھبرائے کوئی نہیں, تسی ڈولے نہیں, تہاڈی ہمت تکڑی رہی ہے. 56 سال دی عمر مبارک ہے. اج آقا حسین اپنی واری آئی ہے ہن اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں کیوں نے, سوار کیوں نہیں ہوندے. فرمایا میری بہن زینب ثانیہ زہرا صبح تو لے کے ہون تک دا سارا نقشہ میری آنکھاں دے سامنے آ گیا ہے. علی اکبر ٹورے آئے میں ہتھیاں الوداع کیتا ہے انہوں سواری تے سوار کیتا ہے. علی اصغر نو میں آپ اٹھا کے لے کے گیا وا, میرا پرائے عباس گیا ہے میں ہتھیاں الوداع کیتا ہے. میرے بھائی ابو بکر عمر عثمان گئے نے میں ہتھیاں الوداع کیتا ہے, سواریاں تے سوار کیتے نے. اے میری بہن زینب جیڑا بھی گیا
ہے میں ہاتھی الوداع کیتا ہے سواری تے سوار کیتا ہے ہن حسین دی واری آ گئی ہے مینوں صبح تو لے کے ہن تک دیاں یاداں ساریاں ذہن دے اندر گھم گئیاں نے اکھاں دے سامنے نقشہ آ گیا ہے او جد معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد علی وال خیبر چلے او نبی پاک نے آپ چڑھایا ان کوئی نہیں رہ گیا او چاڑن والا او جدوں وار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی جنہیں منہ تے برکا پایا پھڑ رکاب سواری دی آنکھیں لیوے چڑے امبڑی دیا جایا میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہو گئے میدان کارزار دے اندر چلے گئے نے انہاں یزیدیاں دے سامنے اتمام حجت واسطے آپ نے خطبہ رشاد فرمایا ہے او قیامت والے دن اے نہ آکھے آجے اسی حسین نو مولا جان نہیں سان سکے اسی پہچان نہیں سان سکے آپ نے فرمایا ہوئے دنیا دیو کتیو یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھنوالیو تیوسو یاد رکھے آجے میں اوئی حسین جدے کنہ دے اندر اذان توڑے نبی نے آکھی جی میں اوئی حسین جنہوں گڑتی توڑے نبی نے دیتی جی میں اوئی حسین جڑا آندہ سی توڑے نبی اپنے بازو پھیلا لیں دے سن سینے دے نال لا لیں دے سن فرما دے سن آ میرے شہزادے حسین کدھر آیا ہے میں عرض کردہ سنانا جان پیاس لگی ہوئی ہے وہ توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حسین دے منہ دے اندر رکھ دیں دے ہوندے زارے وہ میری پیاس بوجھ جان دی سی وہ قرار آ جان دا سی میں اوئی حسین اپنی اممہ فاطمہ دی گودی ویچ جدوں میں روندہ ہوندہ سا وہ توڑے نبی فرمان دے ہوندے سن فاطمہ میرے پتر حسین نو رونا دیا کر جدوں اے روندہ ہے میری طبیعت پریشان ہو جان دی ہے وہ جڑے نہیں حسین نو جان دے آج جان لو او میں توڑے نبی دا پتر حسین توڑے نبی دا لاڈلا حسین توڑے نبی دا دوترا حسین توڑے نبی دیاں اکھاں دا نور حسین کدی کندیاں تے بہن والا کدی مورے نبوت کھیڑن والا کدی محبوب سواری بنن اتے سواری کرن والا تے ویکھن والا آندہ ہوندہ سی اوے تیری سواری حسین کڈی آلائے میرے نبی فرمان دے سن او سواری ویکھیا اتے سوار ویکھ کتنا آلہ بیٹھا ہویا ہے اوہ میں اوہی حسین حسین ابن علی او میریاں رگاں دے اندر خون مولا علی دا دوڑ دائے پیا او میرے جسم دے اندر میری اممہ دے شیر دی تاثیر موجود ہے عمر بن سعد بولیا کہنے لگا حسین سو گال دی ایک گالی اگر بچنا ہی تے آجا بیعت کر لے وہ حیدری خون جوش میں جایا خون اکھاں میں چتریا فرمایا دنیا دیا کتیا کی آکھے آئی میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا اگر میں بیعت کرنی ہوندی مدینہ شریف نہ چھڑ دا اگر بیعت کرنی ہوندی مکہ مکرمان والوداع نہ کہہ کے آؤندا اگر بیعت کرنی ہوندی پردہ دار بی بیاں نال نہ لے آؤندا اگر بیعت کرنی ہوندی میں صبح تو لے کے ہون تک اپنے خاندانوں شہید نہ کرواندا اگر بیعت کرنی ہوندی تین دن میں پیاسا نہ رہندہ نہ خاندان نو رکھدا وہ دنیا دیا لان دیا میں بیعت کرن نہیں آیا لوکانو زندگی گزارن دا چج دسن واسطے آیا وہ حکمران ظالم ہوئے زانی ہوئے شرابی ہوئے بدمعاش ہوئے عیاش ہوئے میرے آقا دی سنتیاں دان توڑن والا ہوئے اور ہر طرح دے ظلم و ستم کرن والا ہوئے وہ دے سامنے گردن کٹائی تے جا
سکتی ہے پر گردن چکائی نہیں جا سکتی بالآخر ویلا آیا میرے آقا حسین جام شہادت نوش کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پر سارا کچھ کادے واسطے وے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں حضرات آدھا منٹ میرے پاس ابھی ہے اٹھنا نہیں کسی نے ماہ